ہم نے پچھلے باغ میں یہ دیکھا کہ رانو اور کالو انسانی بستی میں آتے ہیں لال مرچوں کے پودوں سے لال مرچیں لینے کے لیے، کیونکہ ان کے جنگل کا راجا نیا بن رہا تھا مٹھو طوطا، اس لیے اس کے استقبال کے لیے اور کھانے پینے کے لیے وہ مٹھو کے لیے اس کی من پسند لال مرچیں لے کر انسانی بستی سے آ جاتے ہیں اپنے جنگل میں واپس۔ اب اس کہانی کا اگلا باغ دیکھیں۔ تمام پکشی پرندے مٹھو کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں مٹھو کا استقبال کرنے کے لیے، اور خوب اچھے طریقے سے وہ مٹھو طوطے کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کے جنگل کا نیا راجا مٹھو طوطا بنا ہوا تھا۔ ایسے ہی مٹھو طوطا کہتا ہے، ارے پکشیوں، میں آشا کرتا ہوں کہ تم کو اپنا نیا راجا ضرور پسند آیا ہوگا، اور میں یہ آپ کو امید دیتا ہوں کہ میں آپ کے لیے اچھا اور صحیح فیصلہ کیا کروں گا اور انیائے پہ چلوں گا، کسی پکشی کو کوئی بھی دکھ نہیں آنے دوں گا اور پکشیوں کا ہمیشہ ساتھ دوں گا، کیونکہ میں جنگل کا راجا ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں تمام پکشیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کروں اور ان کی مشکل ٹائم میں مدد کروں، کیونکہ مشکل ٹائم میں ہر پکشی کو اپنے راجا کی سہایتا کی ضرورت پڑتی ہے۔ پکشیوں، میں آپ کی ہر مشکل سہایتا میں مدد کروں گا۔ ایسے ہی مٹھو طوطا تمام پکشیوں کو آشا دیتا ہے کہ میں ان کے جنگل کا اچھا راجا بنوں گا۔ ایسے ہی طوطے کا الو سیوک کہتا ہے، ارے مٹھو مہاراج جی، میں آپ کو پکشیوں سے ملواتا ہوں۔ یہ پکشی ہے جی، یہ چڑیا ہے رانو چڑیا، یہ چڑیا بہت محنتی اور نیک دل کی ہے، یہ ہر ٹائم کسی نہ کسی پکشی کی مدد کرتی ہے اور بھوجن دیتی رہتی ہے جس کو اگر کسی بھی وقت ضرورت پڑے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چڑیا بہت ہی اچھی اور نیک دل کی ہے، اور مجھے اس بات کا گرو ہے کہ ایسی چڑیا میرے جنگل میں پائی جاتی ہے جس کا نیک دل ہے اور دوسروں کے لیے بھی اس کا دل اچھا ہے۔ ارے ہاں ہاں راجا جی، میں ایسی ہی ہوں، میں سب پکشیوں کی مدد کرتی ہوں۔ اور راجا جی، یہ ہمارے جنگل کا کالو کوا ہے جو ہر پکشی کو ہر ٹائم میں سہاتا رہتا ہے، جو کتنا بھی پکشی ناراض اور اداس ہو اس کی ہنسی یہ نکال ہی دیتا ہے اور سب پکشیوں کے ساتھ من لگا کر رکھتا ہے، یہ جنگل کی رونق ہے۔ ارے ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کالو کوا بہت ہی اچھے دل کا لگتا ہے اور کھلے دل کا، کیوں کیا کہتے ہو کالو کوے؟ ارے ہاں ہاں مٹھو راجا جی، یہ کوا ایسا ہی ہے، یہ کوا بہت اچھا اور بہت سمجھدار ہے، آپ کو کچھ ہی دن میں پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی سب پکشی ہنسنے لگتے ہیں۔ اور راجا جی، یہ کبوتر ہے، اس کے پتا بھی اسی دربار میں پہلے جو اس جنگل کا راجا تھا اس کی سیوا کیا کرتے تھے، ہر ٹائم اپنے کام سے کیا کرتے تھے۔ اب ان کی یہ سیٹ اس کے بیٹے نے کبوتر نے اب رکھی ہوئی ہے، یہ جو بھی راجا ہے اس کی اچھی طرح سیوا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کبوتر تم اچھی طرح اپنی ڈیوٹی نبھاؤ گے، کیونکہ ڈیوٹی وہ اچھا پکشی ہوتا ہے جو من لگا کر کرتا ہے۔ راجا جی، میرے پتا نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی بھی راجا کوئی سیوک نہ رکھے تو اس کو اس کے سیوک کی بہت آشا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب بھی کوئی کام کرے تو اپنے سیوک سے پوچھتا ہے اور سیوک کی آشا سے ہی کرتا ہے۔ کیوں مٹھو راجا جی، میں آپ کا سیوک اچھا ہوں نا؟ ہاں ہاں، مجھے مل کر بہت خوشی ہوئی، سیوک اسی لیے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کی اچھے اور برے ٹائم میں کام آئے۔ ارے الوؤں، چلو سیوکوں، چلو جنگل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی طوطا راجا اپنے سیوک الوؤں کے ساتھ جنگل میں چلا جاتا ہے جنگل کی خیر خبر لینے کے لیے۔ ایسے ہی ایک بلبل آتی ہے، مٹھو راجا جی، آپ کے جنگل میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے انڈے وہ الو ظالم پی گئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرا انعام کریں۔ ارے بلبل، تم پریشان نہ ہو، میں ابھی ان الوؤں کو کڑی سے کڑی سزا دیتا ہوں، انہوں نے انڈے پیے اور آئندہ سے وہ پھر انڈے پیئیں گے۔ الو سیوکوں، جاؤ اور ان الوؤں کو پکڑ کر 1 مہینے کے لیے قید خانے میں ڈال دو، ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ایسے ہی مٹھو طوطا کہتا ہے،
अरे अरे उल्लुआ, अब तुम जाओ और उसको पकड़कर जेल खाने में डाल दो और उसको ये सजा दो कि उन्होंने बुलबुल के अंडे पिए हैं। ऐसे ही फिर बुलबुल हंसी हंसी अपने घर चली जाती है और मिठू राजा दिन बीत जाता है, अपने दरबार की तरफ रवाना हो जाता है। आज तो तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी और पूरा सर्दी का मौसम बना हुआ था और मिठू तोता अपने दरबार में पहुंच जाता है और तोता अपने दरबार में आता है। अरे कबूतर, तुम इतनी ठंड में इस दरवाजे के पास क्या कर रही हो? तुम अब अपने घर जा सकती हो, तुम्हें इस सर्दी में यहाँ रहकर बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं नहीं राजा जी, ये मेरी ड्यूटी है। मैं अगर ये ड्यूटी ना करूँ तो मैं कुछ भी ना कर सकूँ। मेरे पिता ने यही सिखाया है कि ड्यूटी के काम ड्यूटी पर करना चाहिए। हमें अपनी ड्यूटी से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। और मैं अपनी ड्यूटी पूरी रात करूँगा और मैं आइंदा से भी पूरी रातें ड्यूटी करता आया हूँ। अरे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छी और नेक दिल के पक्षी हो। मैं तुम्हारे लिए एक गर्म चादर और स्वेटर भिजवा देता हूँ, तुम वो पहन लो और सो जाओ। ऐसे ही राजा का दरबार तो चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा गर्म था और राजा को ये याद नहीं रहता कि उसने कबूतर को गर्म चादर और स्वेटर देना था। और मिठू राजा सो जाता है और सुबह का सवेर और ठंडी हवाएं चल रही थी और कालू और रानू आते हैं कबूतर को मरा पाया और उसका साथ पड़ा चित्र देखते हैं, जिस पर कबूतर ने अपने दिल की बात लिखी हुई थी। और कौवा वो चित्र देखता है और राजा के दरबार में वो चित्र लेकर चला जाता है। मिठू राजा जी, कबूतर तो मर गया है। पता नहीं रात को उसको क्या हो गया है। मेरा तो ख्याल है उसको सर्दी लग गई है। अरे अरे राजा जी, मैं ये आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तो आपकी पूरी रात गरम स्वेटर और गरम चादर को देखता रहा, पर आपकी चादर और आपका स्वेटर ना आया। मैं इसी उम्मीद से बैठा रहा कि मिठू राजा जी अभी मेरे लिए गरम चादर भिजवाएंगे, अभी मेरे लिए स्वेटर भिजवाएंगे। पर मैं ये ठंडी हवाएं ना बर्दाश्त कर सका और मैं इस दुनिया से चल बसा। ये चित्र पढ़कर तमाम पक्षी बहुत उदास होते हैं और उनकी आंखों में तो आंसू को नदियाँ बहने लगती हैं और साथ में मिठू तोता भी रोने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को झूठी आशा नहीं देनी चाहिए। अगर हम किसी को आशा दे भी तो वो आशा उसकी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इंतज़ार में कब तक बैठा रहेगा। इस कहानी का मकसद ये है कि हमें कभी भी किसी को झूठी आशा नहीं देनी चाहिए। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना